السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ نازک پری اپنے گرد بھاری شال لپیٹے کچن میں موجود چائے گرم کرنے کی تگدو میں تھی۔ زکام سے حالت خراب تھی۔ زکام کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، درد شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اس لیے سوچ کر وہ نیچے آئی تھی تاکہ چائے پی کر درد بہتر کر پاتی، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ جو بالکل ہی ہر چیز سے لاپرواہ تھی۔ اچانک ہی اپنے عقب سے ایک مردانہ بھاری آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ عورتوں کا اتنی دیر تک جاگنا مناسب نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کی نگاہ سامنے کھڑے خوبرو نوجوان پر گئی تھی، جس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ چوڑی جسامت، شلوار قمیض پہنے وہ کوئی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی 2 قدم وہ آدمی اس کے پاس آیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیوں پہلے کسی مرد کو دیکھا نہیں ہے جو اس طرح گھور رہی ہو؟ لڑکی آنکھیں نیچے کرو۔ جبکہ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ یہ کون تھا جو اس کے ہی گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اس پر دھونس جما رہا تھا؟ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، آپ کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ شدہ تھا۔ یقیناً وہ اس اجنبی کو دیکھ گھبرا چکی تھی، جبکہ شیزان ابراہیم اسے دیکھتے ہی آئی برو اچکاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، تم غازیہ فردان ہو؟ اس نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت جلد جان جاؤ گی کہ میں کون ہوں۔ اور لڑکی، رات کے 10 بجے کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تم مجھے نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہی روکا نہیں تھا، بلکہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا تھا، اور غازیہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ تو اس آدمی کو پہچان بھی نہیں پائی تھی یہ کون تھا، اور ان کے گھر میں کیسے داخل ہو گیا تھا، اور یہ کس طرح کی بات کر رہا تھا۔ کیا یہ کہیں کوئی چور تھا؟ اس کے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا تھا، اور وہ بے ساختہ باورچی خانے سے نکل کر باہر آئی تھی، اور شہزان ابراہیم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر دماغ پر زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ آج گاؤں سے اس کا ایک کزن آنے والا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ کوئی گنوار ہوگا، بس ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا مالک ہوگا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نفی کرنے لگی تھی، نہیں نہیں، یہ گاؤں کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی پڑھا لکھا شخص لگ رہا ہے، لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اور پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ چائے کا تو اسے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح آب و تاب سے چمکی تھی، وہ جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک ہی پردے ہٹنے کی وجہ سے روشنی چھن کر کے اس کی آنکھوں پر آئی تھی، اور وہ قسم سا کر کروٹ بدل چکی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، غازی گڑیا اٹھ جاؤ، تمہارے کزن بھی آ گئے ہیں، بابا تمہیں میز پر یاد کر رہے ہیں، جلدی کرو گڑیا۔ وہ یہ کہتے ہی اس کا سامان سمیٹنے لگی تھی، وہ جو بکھیر کر سو رہی تھی، جبکہ وہ نیند میں ہی بولی، جس بھی کزن کو ملنا ہے اس کو بولیں کہ انتظار کرے، غازیہ فردان ابھی نہیں اٹھ سکتی، وہ اٹلا کر بولی تھی، جبکہ اس کی ماں فوراً گھبرا کر بولی تھی، بس کرو غازی اٹھ جاؤ، بہت سو چکی ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے بابا مجھے 3 بار بول چکے ہیں، اور میں ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ ابھی وہ نہا رہی ہے، ابھی وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے، ابھی وہ تیار ہو رہی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم دن چڑھے تک سو رہی ہو تو وہ غصہ کریں گے۔ جبکہ وہ کفت سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے،
آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ بہت تنگ کرتی ہیں، کہہ دیا کہ ابھی سونا ہے تو سنتی کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا گئی تھی، اسے سخت چڑ تھی، کوئی اس کو نیند سے اٹھائے۔ لیکن اب معاملہ اس کے باپ کا تھا، اس لیے جل بھن کر جلدی جلدی کپڑے تبدیل کر کے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جیسے ہی میز پر آئی تو سربراہی کرسی پر فردان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر والی کرسی پر کل رات کا وہی نوجوان مرد اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی اس کا بھائی ارسلان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور اپنے باپ کو سلام کیا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح فردان صاحب غصہ کرنے لگے تھے۔ تم نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، پورے خاندان کو یہ بات معلوم ہے کہ غازیہ فردان اتنی دیر تک سوتی ہے۔ اگر گاؤں میں کسی کو معلوم ہو گیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ جبکہ غازیہ اندر ہی اندر کڑ کے رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی کے ابھی چلی جائے۔ بچپن سے یہ وقت ہو گیا تھا اور وہ سنتے سنتے بدزن ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک آزاد زندگی گزارے، جہاں پر اسے کسی طرح کی روک ٹوک نہ ہو۔ جب اس کا دل کرے تب وہ جاگے، جب اس کا دل کرے تب وہ سوئے۔ لیکن یہ دنیا بہت ظالم تھی، اس کو سکون کا سانس لینے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ بات بنانے لگی تھی، مگر اس کے باپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش کروا دیا تھا اور شیزان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، اس سے ملو، یہ میرا بھتیجا ہے شاہزان ابراہیم اور تمہارا منگیتر۔ اس کا باپ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ جو نگاہیں نیچے کیے اپنے باپ کی کھڑی کھوٹی سن رہی تھی۔ یکدم اپنا سر اٹھا کر اپنے باپ کی جانب حیران نگاہوں سے دیکھا تھا اور حیران کن لہجے میں بولی تھی، بابا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس کا باپ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیوں، کیا غلط بول دیا میں نے تمہاری منگنی بچپن میں ہی طے کر دی تھی اور آج شہزان اسی سلسلے میں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ خیر تم بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ یہ کہتے ہی شیزان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ غازیہ کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس خوبصورت نوجوان کو جو گاؤں سے آیا تھا اور اس کو اپنا منگیتر بول رہا تھا۔ چند پل گزرے تھے اور غازیہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ وہ 25 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی، ایک پڑھی لکھی لڑکی جو شہر میں آباد تھی۔ اس کے باپ کو لگتا تھا کہ وہ گاؤں میں شادی کرے گی اور یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، بابا آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کے تمام حکم سر آنکھوں پر ہیں، لیکن میں کسی بھی گاؤں کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں شہر کی رہنے والی ہوں اور شہر میں ہی شادی کروں گی۔ وہ مزید کچھ اور کہنے لگتی، اس سے پہلے ہی اس کا باپ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کے منہ پر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ شیزان اور اس کا بھائی بھی فوراً اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ کچن میں موجود اس کی ماں بھی فوراً باہر آئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کا باپ غسیل طبیعت کا انسان ہے، وہ جاگیردار ہے۔ غصہ ان کی فطرت تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی بات پر اس کا باپ ہاتھ اٹھا دے گا۔ ہاں وہ غصہ کر جاتے تھے، اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتے تھے، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھے تھے، لیکن شیزان نے فردان صاحب کو تھام لیا تھا اور غازیہ پر نگاہیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، اگر یہ رشتے سے انکار بھی کرتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے چاچو، یہ میری منگ ہے، یہ قبر میں بھی چلی جائے گی تب بھی میرے نام سے ہی
منسلک رہے گی، اور آپ تو جانتے ہیں ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنے سے جڑی عورت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، اس لیے آپ بے فکر رہیں اور آپ اس کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں۔ خیر ناشتہ کریں آپ۔ یہ کہتے ہی وہ بیٹھ گیا تھا، جبکہ غازیہ کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ پہلے باپ کی بات، اور اب یہ شخص کس طرح کی گفتگو اس کے بارے میں کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور آنکھوں سے ہی منت کرنے لگی تھی کہ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، اگر میری عزت کا خیال ہے تو کمرے میں چلو۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اور جڑے ہاتھ دیکھ کر غازیہ خاموش ہو گئی تھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی، مگر اس کو اتنا علم ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس سے نہ محبت کرتا ہے، نہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، بلکہ یہ شخص سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کرتا۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اس نے شہزان کو مڑ کر دیکھا تھا، جو ابھی تک اس پر نفرت امیز نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اسے وہ نہیں جانتی تھی، حالانکہ وہ تو گاؤں بھی نہیں جاتی تھی، حویلی بھی بس وہ بچپن میں ہی گئی تھی۔ اس کے بابا اور اس کی امی ہی حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے، تو پھر یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پورا دن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، بس روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے اس پر کیا مصیبت آ گئی تھی؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، آج شہزان کی گاؤں واپسی تھی، اس لیے اس کا باپ کافی اداس نظر آ رہا تھا، جبکہ غازیہ نے تو اپنے کمرے سے قدم بھی باہر نکالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند پل گزرے تھے، شہزان کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم آسمان کو دیکھ رہی تھی، اچانک ہی آہٹ پر پلٹی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور 4 بجے شہزان نے گاؤں کے لیے نکل جانا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو شہزان کی شخصیت سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے، آنکھوں میں نمی آئی تھی، دل گھبرا گیا تھا۔ شہزان قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ لاشعوری طور پر اپنے قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی پیچھے دیوار تھی اور وہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ شہزان اس کے قریب تر آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ چکائے تھے۔ غازیہ کو اس کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شہزان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت گال، اب شار کی مانند بال اب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ غازیہ فردان، تم جس کے حصے میں آئی ہو نا، وہ تمہیں برباد کرے گا اور یہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ جس پل میں وہ رویا تھا، اس پل کسی کو میری ذات کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ اس پل وقت تمہارے ہاتھ میں تھا، لیکن اب وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں بتاؤں گا تمہیں شہزان ابراہیم کس بلا کا نام ہے۔ اس کی سرگوشی نما آواز اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کانپنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ خوف سے ڈری سہمی نگاہوں سے شہزان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہزان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی جمائی تھی اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا تھا، ششش باربی ڈول، یاد رکھنا تمہارے ہونے والے شوہر کو عورتوں کا زیادہ بولنا اور رات کے پہر زیادہ جاگنا پسند نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اب کوئی بھی شکایت ملی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اور تم تڑپتی رہ جاؤ گی۔ یاد رکھنا غازیہ فردان، میرا نام شاہ زین ابراہیم ہے۔ مجھ سے بھاگنے کی اگر تم نے کوشش بھی کی تو میں تمہیں اس دو راہ پر لا کر کھڑا کروں گا جہاں مرنے کے لیے تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہی ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا،
بہت جلد ملاقات ہوگی مسز غازیہ شیزان ابراہیم ٹوبی، یہ کہتے ہی وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے غازیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بیٹھے بٹھائے اس پر کیا مصیبت آئی ہے۔ وہ تو اتنا خوش تھی، اتنی پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی، اپنی دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کر اکثر کہا کرتی تھی میری زندگی بہت اچھی ہے۔ امی اکثر بتاتی ہیں میری جو مزید کزنز ہیں وہ گاؤں حویلی میں رہتی ہیں، ان کی زندگی تو بہت بدتر ہے، نہ وہ کہیں جا سکتی ہیں نہ وہ کہیں آ سکتی ہیں، اور انہیں اپنی پسند کے دلہے چننے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، جو ملتا ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اف نہیں کر پاتی، اور اس کی دوستیں ہمیشہ اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ یہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور اپنی آزادی پر مسکرا دیا کرتی تھی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی جلدی ایک جلاد کی قید میں آنے والی تھی، جو اسے پل پل تکلیف پہنچانے والا تھا، جو اس کو یہ بتانے والا تھا کہ عورت ان کے خاندان میں صرف پیر کی جوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر قدرت نے کیا فیصلہ کیا تھا نہ شاہ زین ابراہیم جانتا تھا اور نہ غازیہ فردان۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، غازیہ روز اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کرتی تھی، فردان صاحب کے سامنے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور شائستہ بیگم انہی باتوں کی وجہ سے اب بیمار رہنے لگی تھی۔ شاہ زین کو گئے آج پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے بابا نے کل رات ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ منگنی پوری دھوم دھام سے کی جائے گی، اور یہ منگنی حویلی میں ہوگی تاکہ تمام آباء و اجداد شامل ہو سکیں۔ اور اس کی اماں بار بار اپنے شوہر کو سمجھا رہی تھی کہ لڑکی راضی نہیں ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مگر اس کے بابا ایک ہی بات بول رہے تھے، میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ کرنا میرا فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مجھے اس چیز کے لیے ٹوکتا ہے یا پھر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور شاید یہی ان کی بے وقوفی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو اپنا ہمسفر چننے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، ایک باپ کو اس چیز کی اجازت دینے کا حق ہے کہ میری بیٹی بایولوجیکل بالکل تندرست ہے اور وہ شادی کے قابل ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن ان کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ان کی بیٹی کہاں شادی کرے گی۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی لڑکا تلاش کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ انہیں بالکل درست لگتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے اجازت لے کر اس رشتے کے لیے ہاں بول سکتے ہیں۔ مگر فردان صاحب اپنی ناک اونچی رکھنے والے انسان تھے۔ ہاں، انہوں نے کئی سال پہلے حویلی چھوڑ دی تھی، گاؤں وہ بہت کم جاتے تھے، مگر ان کا دماغ اور ان کی شخصیت آج تک گاؤں کے ان مردوں جیسی تھی جن کی سوچ ابھی تک عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ غازیہ کی اماں بہت ہمت کر کے غازیہ کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا غازیہ بہت غصیل طبیعت کی مالک ہے۔ جس طرح فردان صاحب کا غصہ تھا اس طرح ہی غازیہ کا تھا، لیکن وہ بہت نرم دل بھی تھی اور جلد ڈر جانے والی بھی تھی، اسی لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی پھولوں جیسی بیٹی سے کس طرح بات کریں۔ گھبراہٹ کے باعث ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو غازیہ اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گلا کھنکارا تھا اور اس کا پھیلاوا سمیٹتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا تم سے تھوڑی بات کرنی تھی، وہ اپنے لیے بستر پر جگہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ غازیہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں کس سلسلے میں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں بولی تھی، تمہارے بابا نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں، کیونکہ نہیں کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ غازیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، وہ کتاب کو بند کر چکی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس ٹاپک کے بعد اس کے اندر بالکل ہمت نہیں ہوگی۔
اس کی ماں غازیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، چندا یہ پرانی ریت ہے، جو بچپن میں فیصلے ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہو کر ہر حال میں نبھانے ہوتے ہیں۔ تمہیں شاہ زین سے شادی کرنی ہوگی، وہ تمہارا منگیتر ہے، اور تمہیں معلوم ہے گاؤں کے جاگیردار کبھی اپنے سے منسلک عورت کو کسی اور مرد کے حوالے نہیں کرتے، تمہیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ غازیہ روتے ہوئے بولی تھی، امی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں آپ کو اتنے وقت سے سمجھا رہی ہوں، وہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ غازیہ کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی جانب دیکھا تو شہزان ابراہیم سینے پر ہاتھ باندھے غازیہ کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ یہ شخص دوبارہ اس کے گھر پر آ جائے گا۔ وہ ابھی ہی تو گیا تھا، تو پھر یہاں دوبارہ کیوں آیا تھا؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہزان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں جو رویہ سب کے ساتھ اختیار کرتا ہوں تمہارے ساتھ بھی کروں؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا، جبکہ غازیہ اپنی جگہ پر کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں بولی، میں کیوں نہ منع کروں آپ سے شادی کے لیے؟ میں انسان ہوں، جیتی جاگتی، سانس لیتی، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں یا پھر نہیں، مجھے اس چیز سے بھی غرض نہیں ہے، میں نے گاؤں میں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہزان نے اپنے قدم غازیہ کی جانب بڑھائے تھے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی غازیہ فردان، میں تمہاری نازیبا تصاویر تمہارے بابا کو دکھا دوں گا، پھر دیتی رہنا اپنے باپ کو صفائیاں۔ جبکہ غازیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا اور وہ شہزان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میری کون سی نازیبا تصاویر؟ اور پھر اچانک ہی شہزان نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ایک تصویر اس کو دکھاتے ہوئے بولا تھا، یہ تصویر میری پیاری ہونے والی بیوی، اگر تم نے اپنی زبان پر نہیں کا لفظ بھی لایا تو میں تمہیں بدنام کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو اپنانے کا، بس ایک شخص کو تکلیف پہنچانی ہے اور وہ تمہارے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ جبکہ غازیہ اس کا موبائل دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، یہ میں نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کپ کپ آ گئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جبکہ شہزان نے زوردار کہا لگایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری پیاری سویٹ ہارٹ، اب تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اگر تم نے انکار کیا تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ویسے بھی تمہارا باپ میری مٹھی میں ہے، میں جو بولوں گا وہ تسلیم کر لے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کر لو اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو، نہیں تو تمہاری مرضی، مجھے تمہیں ذلت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سفاکیت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ غازیہ کے تو ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا سا چھانے لگا تھا اور وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ جبکہ شہزان اسے ایک قہرآلود نگاہ ڈال کر غازیہ کے کمرے سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے چاچو کی فیکٹری پر گیا تھا۔ جاتے جاتے اس کی اماں کو بتا چکا تھا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، جا کر اس کا علاج کروا لیں، اور ہم اس کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیں کہ شہزان ابراہیم کبھی بھی اپنے سے جڑی ہوئی چیزوں کو خود سے دور نہیں کرتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور وہ دن بھی آ چکا تھا
جب شیزان اور غازیہ کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اگلے جمعے کی شام میں ان دونوں کی منگنی طے پائی تھی اور حویلی میں فردان صاحب کے پورے خاندان کو جانا تھا۔ غازیہ کسی صورت راضی نہیں تھی، مگر فردان صاحب نے صاف کہہ دیا تھا اگر غازیہ کے لبوں پر دوبارہ نہیں کا لفظ آیا تو وہ اس سے تمام واسطے تعلق ختم کر دیں گے، اور پھر غازیہ جہاں جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، ان کا اس سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں رہے گا۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی، جتنا بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بول لے، لیکن وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی قسمت سمجھ کر سر جھکا دیا تھا، مگر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ شیزان ابراہیم کے دماغ میں کچھ عجیب ہی چل رہا ہے، اور یہی چیز اس کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبی مسافت کے بعد گاؤں پہنچ گئے تھے۔ راستے بھر اس کے دماغ پر یہی ٹینشن سوار رہی تھی کہ وہاں جانے کے بعد وہ شیزان ابراہیم کا سامنا کیسے کرے گی، وہ کیسے بولے گی کہ میں تمہیں نہیں چاہتی اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کو بتائے گی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور کیا پتا وہ غیرت کے نام پر اسے چھوڑ دے، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شیزان ابراہیم کس بلا کا نام ہے۔ اس نے پہلے ہی تمام منصوبے تیار کر لیے تھے۔ شاید وہ غصے کے ہر ارادے سے واقف تھا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو اس کے سر پر دھماکہ کیا گیا تھا کہ آج منگنی نہیں بلکہ اس کی اور شیزان کی نکاح کی تاریخ ہے۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک یہی تو وجہ تھی کہ اس نے سوچا تھا کہ نکاح تھوڑی ہو رہا ہے، محض منگنی ہے، خاموشی سے کر لیتی ہوں، منگنی ٹوٹ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ مگر اب نکاح کا سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ حویلی کے دروازے پر ہی بت کی مانند کھڑی رہی تھی اور اماں کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، اللہ کے لیے مجھے بخش دیں، میں نہیں کرنا چاہتی اس جاگیردار سے شادی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ امی، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ مجھے دھمکی۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی ماں نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، بس خاموش ہو جاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جہاں کھڑی ہو یہاں شیزان کو نام سے نہیں بلکہ سردار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس کی شان میں گستاخی کی تو تمہیں زندہ جلانے میں بھی یہاں کے لوگ ذرا برابر وقت نہیں لگائیں گے۔ بس چپ ہو جاؤ۔ جبکہ میں اپنی ماں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیزان کے بارے میں کس طرح کی باتیں مجھے بتا رہی تھی۔ وہ سردار تھا، یعنی اگر واقعی میں اس کے خلاف کچھ بھی کرتی یا پھر اس کے لیے انکار کرتی تو گاؤں کے لوگ اپنے سردار کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے مجھے بھی ختم کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو قسمت کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ بڑوں کی موجودگی میں ہی میرا نکاح شیزان ابراہیم سے کروایا گیا تھا، اور نکاح کے بعد جب اس نے گھونگھٹ اٹھا کر میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس کا پہلا لمس ہی میرے پسینے چھڑوا چکا تھا۔ نکاح کی رسم بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی جب رخصتی کی بات اٹھی تو میں اب خاموش نہیں رہ پائی تھی اور اماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ماں، یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور رخصتی آپ نے کہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی جبکہ اس کی اماں نے آنسو بھری نگاہوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ انہیں بس دیکھ کر رہ گئی تھی اور پھر تکلیف سے بولی تھی، امی، کاش آپ میری ماں نہ ہوتی، آج یہ سب میرے ساتھ بالکل نہ ہو رہا ہوتا۔ اگر جب میری منگنی کی جا رہی تھی تب آپ میری خاطر آواز اٹھا لیتی تو میں اس تکلیف سے نہیں گزر رہی ہوتی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے
کہ میں آپ کی بیٹی ہی کیوں ہوں۔ وہ یہ بول کر ہی بک بک کر رو پڑی تھی، جبکہ اس کی ماں آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فردان صاحب کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انہیں مہمان سنبھالنے تھے اور وہ مزید غازیہ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ شیزان کی ہر بات کو حرف آخر مانا گیا تھا اور غازیہ کو شیزان کے ہمراہ رخصت کروا دیا گیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اور شیزان کی بہنیں غازیہ کو اس کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح اپنے گھونگھٹ میں بیٹھی اس کے آنے کی منتظر تھی۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، دل بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا، ماتھے پر بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی ختم ہو جائے گی۔ چند پل مزید گزرے تھے جب وہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مزید سہم کر اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے شیزان اس کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے تنفر سے بولا تھا، تمہاری اتنی اوقات نہیں غازیہ شیزان ابراہیم کہ تم میرے بستر پر بیٹھو، کھڑی ہو جاؤ اور زمین پر بیٹھو ورنہ۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی غازیہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس گھبراہٹ میں اس کے چہرے پر موجود گھونگھٹ بھی اتر گیا تھا اور شیزان اپنی جگہ پر ساکت و جامد اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سے نتنی کا ٹکراتا ہوا موتی اسے اپنا رقیب لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے غازیہ کو اپنی جانب کھینچا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا، جبکہ غازیہ کاٹوں تو بدن میں خون نہ ہو جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر شیزان بہک گیا تھا۔ وہ تو اس کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ناقابل برداشت ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتے ہی اپنے آپ سے قابو کھو بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی شیزان نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ رات شیزان کے لیے بہت منفرد اور غازیہ کے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ شیزان کی باہوں کے حصار میں ہی گہری نیند میں تھی۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر چاروں جانب نگاہ گھمائی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی کی سخت جکڑ میں محسوس کیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو شیزان خاموشی سے نیند کی آغوش میں تھا اور اس کے گرد حصار تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں شیزان نے اسے تھام رکھا تھا وہ 1 انچ بھی ہل نہیں پائی تھی، بلکہ اپنی جگہ پر ہی لیٹی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب جاگتا تھا تو ہمیشہ اپنے منہ سے آگ اگلتا تھا اور ابھی سویا ہوا وہ اسے بہت معصوم لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیزان کے گال پر رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر آدھے راستے میں ہی شیزان نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر اگر تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، لیکن یہ حق صرف میں استعمال کروں گا۔ مجھے نہیں پسند کہ عورت میرے جسم کو چھوئے، بھلے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے ہاتھ قابو میں رکھو۔ جبکہ وہ اس کے یکدم اٹھ جانے پر کپ کپ آ گئی تھی اور شرمندگی سے نیچے نظریں کر چکی تھی، جبکہ یہ منظر شیزان کو بہت دل فریب لگا تھا۔ اس کا اچانک سے نظریں جھکا جانا اور پھر کپ کپ آنا اسے بہت مزہ دے رہا تھا، یعنی غازیہ فردان اس سے ڈر رہی تھی اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ ڈر بیٹھے، مگر انجانے میں ہی وہ کل رات غازیہ کو اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس نے غازیہ کو یکدم چھوڑا تھا۔ وہ جو شرمندہ سی تھی یکدم چونک گئی تھی، جبکہ شیزان فوراً واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا
تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر شرم کے سائے نمایاں ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں خماری، اور وہ جانتی تھی یہ خماری کس چیز کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیزان حشاش بشاش سا واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس پل اس نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور غازیہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم اس خاندان کی سردار بیوی ہو، تمہارے خلاف مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو یاد رکھنا غازیہ، شیزان میں تمہاری ٹانگیں توڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ جاؤ اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے آؤ، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اپنی قمیض کے بٹن لگانے لگا تھا، جبکہ غازیہ فوراً ہی باتھ روم کی جانب بڑھ چکی تھی۔ آج کسی نے اس سے پہلی بار ایک نیا خطاب دیا تھا، اس لیے وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی تھی اور خاموشی سے باتھ روم چلی گئی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو سردار شیزان ابراہیم صوفے پر ہی بیٹھا اس کے آنے کا منتظر تھا۔ اس نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر غازیہ کی جانب دیکھا تو اپنی جگہ پر سنسا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے وہ لڑکی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو انتقام کے لیے اسے اپنے پاس لے کر آیا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ اس کے حسن میں بہک رہا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ غازیہ عجلت میں تھی، دوپٹہ بھی بستر پر ہی پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ تھوڑی لاپرواہ سی اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف تھی، جب اچانک ہی شیزان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ موبائل فون وہیں چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ جو سرخ لباس پہن کر جلدی جلدی میک اپ کی تہ میں اپنے منہ پر سجا رہی تھی، اچانک ہی فردان نے اسے روک دیا تھا اور اس کے گالوں پر لگی وہ مصنوعی لالی صاف کرتے ہوئے بولا تھا، یہ مصنوعی لالی اب آئندہ کے بعد میں تمہارے چہرے پر نہ دیکھوں، اگر دیکھی تو سب چیزیں تہس نہس کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے گال پر جھکا تھا اور اپنے بیئرڈ اس کے گال پر رب کرتے ہوئے بولا تھا، تم میرے ہی رنگ میں رنگی ہوئی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے نو میک اپ۔ وہ یہ بول کر نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، جبکہ غازیہ کے گال دہک اٹھے تھے، وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائی تھی اور نیچے کی طرف گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے ملنا تھا، لیکن نیچے جاتے ہی اسے دھچکا لگا تھا کہ اس کی امی ابو اس سے ملے بغیر ہی شہر واپس چلے گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں جل ملا گئی تھی، جبکہ شیزان اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ غازیہ کا رونا اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ مر جاتا لیکن یہ بات اپنے منہ سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی شیزان بھی آ چکا تھا۔ حالانکہ یہ وقت اس کی پنچایت کا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے اپنے اصول توڑ دیے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کو غازیہ روتے ہوئے نظر آئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ شیزان کا چہرہ سنجیدگی میں ڈھل گیا تھا، وہ غازیہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ اپنے برابر میں آہٹ محسوس کر کے اس نے دیکھا تو شیزان سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شیزان اپنی بھاری آواز میں بولا تھا، تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے نفرت کا اظہار کیوں کیا تھا؟ غازیہ اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنا رونا بھول گئی تھی اور اس کو ہی سن رہی تھی۔ حیرانگی اسے اس بات پر تھی کہ یہ ہمیشہ اس کے سامنے آگ اگلتا تھا، مگر اس پہر وہ خاموش تھا اور یہ خاموشی اسے کسی طوفان کی علامت لگ رہی تھی۔ وہ نیچے نظر کیے بولا تھا، میں محض 10 سال کا تھا جب مجھے اس تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اتنی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرا باپ تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ماں پھوہڑ ہے اور تمہاری ماں دل جیت لینے والی عورت ہے۔ ان کا کہنا تھا
کہ میری ماں بدصورت اور تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری ماں کے پاس اخلاق نہیں اور تمہاری ماں کے پاس اخلاق ہے، جبکہ غازیہ کی آنکھوں میں الجھن آ گئی تھی۔ وہ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، تمہیں معلوم ہے وہ رات میں آج تک نہیں بھول پاتا جب بابا نے ماما کو بہت مارا تھا، اور وجہ تمہاری امی تھی۔ میرے بابا نے امی سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نہاری کھانا چاہتے ہیں، جبکہ میری ماں تو پاگل ہو گئی تھی۔ انہیں نہاری بنانے نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور جب تمہاری ماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے پورشن میں نہاری بنائی تھی اور اسی دن بابا کو لا کر دی تھی، اور جب میرے بابا نے وہ نہاری کھائی تو انہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں کھانا اچھا بناتی تھی، اس بات کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، لیکن ان کو اس دن یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹی بات ہے، لیکن میرے باپ کے دل میں میری ماں کی جگہ ختم ہو گئی تھی۔ اس رات انہوں نے امی کو بہت مارا تھا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود ان کو اذیت سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ مارتے جا رہے تھے اور ایک ہی بات بول رہے تھے کہ تو جیسی عورت میرے نصیب میں کیوں آئی؟ تو کیوں آئی میرے نصیب میں؟ کاش شائستہ آ جاتی، میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن تجھ سے نہ کرتا۔ مجھے نفرت ہے، اور ان باتوں کا صدمہ میری ماں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس رات ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ تمہیں معلوم ہے 10 سال کے بچے کا درد کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور اس دوران ہی دادا جان نے میری منگنی تم سے کی تھی، اور میں تہیہ کر چکا تھا کہ میں شائستہ بیگم کی بیٹی کو اذیت ناک زندگی دوں گا، مگر نہ جانے کیوں غازیہ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارا رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ شاید ساری زندگی نفرت کرنے کے چکر میں میں صرف اور صرف تمہیں ہی سوچتا رہتا تھا۔ تم کیسی ہو، تم کیا کر رہی ہو، ان سب چیزوں پر ہی میری نظر رہتی تھی۔ تم جانتی بھی نہیں تھی، اور میں تمہیں ہر وقت دیکھتا تھا، تمہاری ہر بات پر نظر رکھتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تم سے میں نفرت کبھی کر ہی نہیں پایا تھا۔ یہ بول کر شیزان خاموش ہو گیا تھا، جبکہ غازیہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ وہ جان گئی تھی نفرت کی وجہ، اور بے ساختہ وہ شیزان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ عمل بہت اچانک تھا، اس لیے شیزان حیران ہو کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنے اندر چھپا لینا چاہتی تھی۔ اور پھر شیزان ابراہیم جو 10 سال کی عمر میں نہ رویا، وہ پورے 18 سال بعد ایک 20 سال کی لڑکی کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، حالات سے لڑتے لڑتے اس کی بس ہو گئی تھی، اور اب شاید وہ سکون چاہتا تھا۔ اتنے سالوں کی نفرت اس نے ختم کر دی تھی۔ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، اور اس بات کی یہ علامت تھی کہ شیزان ابراہیم عشق کی منزل طے کر چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا غازیہ سے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی غازیہ اس کے پاس جاتی تھی، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ چکی تھی، اور اب شیزان ابراہیم کی زندگی میں گم ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب ایک پتھر بھی بار بار پانی ٹپکایا جائے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو شیزان ابراہیم کا دل تھا جو بچپن سے ہی غازیہ فردان کو ڈھونڈتا رہتا تھا، اور پھر قسمت ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، اور ایک خوشحال زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے لگے تھے۔